يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ گزشتہ کچھ خطبات میں الکوثر کی مراد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ کہ اس خیر کثیر سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس بھی مراد ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ الکوثر سے مراد حوض کوثر، جو قیامت کے دن اللہ آپ کو عطا کر کے آپ کو اس کا ساقی بنائے گا۔
الکوثر سے مراد مقام محمود جہاں اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کے لیے کھڑا کریں گے۔ عَصَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور آپ اس مقام محمود پہ ساری انسانیت کے لیے شافع بنیں گے، اور اللہ آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ الکوثر سے مراد لواء الحمد، حمد کا جھنڈا جو بطور علامت اللہ آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائیں گے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں سمیت اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ الکوثر سے مراد جنت میں عطا ہونے والی وہ منزل ہے، محل، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی جنت میں آپ کا محل، مقام، منزل سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہوگی۔ اسی مقام کی دعا ہم ہر اذان کے بعد مانگتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدًا الوسیلہ، کہ وہ جو الوسیلہ ہے، سب سے اعلیٰ اور جنت میں سب سے اونچا مقام، اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ وہ مقام ہمارے نبی کو عطا فرما۔ اس مقام کا نام الوسیلہ اس نسبت سے ہے کہ وہ مقام اور وہ منزل اللہ کے عرش کے قریب، اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے وہ مقام ہے جس کا نام ہے الوسیلہ۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے طلب کریں تو جنت الفردوس طلب کریں۔
کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت الفردوس جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ اس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اپنے غم کا اظہار کیا، وَأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا لیا۔ جنت الفردوس جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش۔ آپ کو اگر میری بات کی سمجھ آ گئی ہو تو الوسیلہ اس جگہ کا نام ہے، جنت میں وہ مقام ہے، وہ محل ہے جو میرے نبی کو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اور آپ نے امت کے ذمے لگایا کہ میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا کرے۔ اس مقام کا نام ہے الوسیلہ۔ اس مقام کا نام الوسیلہ کس نسبت سے؟ وسیلے کا معنی ہے قرب، نزدیکی۔ اس مقام کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقام اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ مصیبت یہ بن گئی کہ یہی وسیلے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے کئی لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کا مفہوم ہی الگ ہو جاتا۔ حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک کم حکمت نال کر، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ عربی میں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے۔ لوگوں کو وہاں سے غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے اپنی مداہنت پہ دلیل بنا لیا کہ اس طرح بیان کرو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، اسی حکمت نال گل کر دیں۔ حکمت اردو میں استعمال ہوگا لفظ تو معنی یہی ہوگا کہ حکمت کے ساتھ بات کرو، اور جب عربی میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے رستے توحید کی طرف بلا پختہ دلائل کے ساتھ۔ وہاں سے مراد کیا ہوگی؟ مضبوط دلائل ہونے چاہیے، بات کمزور نہیں ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے۔
دلیل پر مبنی ہو آپ کی بات، وجادلہم بالحسنہ، اور اگر کبھی اس معاملے میں بات تبلیغ سے آگے نکلے، مناظرہ، مجادلہ، جادلہم، جادل کا لفظی میں نے جھگڑنا، جب بات جھگڑے پہ پہنچ جائے تو جھگڑا بھی کر تو اچھے طریقے سے کر، اس میں بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بس زبانی کا جواب بس زبانی سے نہیں دینا، بلکہ اپنی بات مضبوط دلائل کے ساتھ کرنا۔ وسیلے کا لفظ بھی یہی مفہوم ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعے کے معنی میں، فلانے دے وسیلے نال میرا کم ہو گیا، ذریعہ۔ عربی میں وسیلے کا یہ معنی نہیں ہے، ذریعہ معنی نہیں ہے، عربی میں ہے التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ سردی تے ہے لیکن اتنے تو زیادہ سردی لگی بیٹھی۔ وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ التقرب الی اللہ۔ جتنی تفسیریں ہیں اٹھائیے، عربی میں ہیں اٹھائیے، فارسی میں اٹھائیے، اردو میں ہیں اٹھائیے، لکھنے والے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اٹھائیے۔ وسیلے کا معنی کیا لکھا ہے؟ التقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونا، بالایمان، کس کے ذریعے؟ وبالاعمال الصالح، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کو خود بیان کیا، جن کو میرے سوا یہ پکار رہے ہیں وہ خود میری طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا میں نے وہ تقرب، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ دن رات اس تگ و دو میں مصروف ہیں کہ وہ اعمال کر کے میرے قریب آئیں، یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ اور ایک بڑی معروف آیت ہے، لوگ وسیلے کے جواز پہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تقوی، ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیل، جہاد، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا معنی؟ لوگ معنی کرتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ہے وسیلہ ڈھونڈو، نبیوں ولیوں کا وسیلہ، پھر وہ کہتے ہیں چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹا افسر۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا تعلق رہا جی آیت کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اللہ؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، میری طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، میرے راستے میں جہاد کرو۔ کیا مفہوم ہے؟ یہی مفہوم ہے یہاں وسیلے کا۔ مفہوم میں بیان کرتا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ تو یہاں الوسیلہ کس معنی میں ہوا؟ قرب کے معنی میں، التقرب۔ ورنہ کسی قرآن کی آیت میں، کچھ نئے لوگ آئے ہوں تو میری بات کو غور سے سنیں، ماننا نہ ماننا
یہ ان کے اختیار میں. قرآن نے جتنی دعائیں سکھائیں پڑھو، جو یاد ہیں پڑھو، جیڑیاں یاد یہ پڑھو. اور کوئی یاد نہیں تو نماز والی تے یاد یہ رب جالنی ربنا اغفر لی ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ ربنا ظلمنا انفسنا. ہے کسی میں وسیلے کا ذکر؟ ہے کسی میں واسطے کا ذکر؟ ہے کسی میں طفیل اور صدقے کا ذکر؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے، قرآن نے دعائیں سکھائی ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. جو کتاب آپ کے گھر میں ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، موطا امام مالک، موطا امام محمد، جو کتاب بھی آپ کے گھر میں ہو اٹھاؤ، اس میں ایک مستقل باب موجود ہے، کتاب الدعوات. کیا نام ہے اس کا؟ میرے نبی نے کس کس موقع پہ کیا کیا دعائیں مانگی یا مانگنے کا حکم دیا، ساری دعائیں اس میں ذکر ہیں. کھانے کھانے سے پہلے کیا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنی ہے، بستر پہ آنے پہ کیا پڑھنی ہے، صبح اٹھنے پہ کیا پڑھنی ہے، مسجد میں آنے پہ کیا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلنے پہ کیا پڑھنی ہے، سواری پہ سوار ہونے پہ کیا پڑھنی ہے، سواری سے اترنے پہ کیا پڑھنی ہے، نیا چاند دیکھنا ہے تو کیا پڑھنی ہے، بازار میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنی ہے. جتنی دعائیں ہیں اس کتاب الدعوات میں موجود ہیں. 40 40 50 50 ورقے کا وہ باب ہے. خدا گواہ ہے، میرے آقا نے کسی ایک دعا میں بھی وسیلے اور واسطے اور صدقے کا ذکر نہیں کی کسی دعا میں ذکر. جتنی دعائیں نبوی دعائیں آپ کو یاد ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھو. ہے کہیں ذکر؟ ہاں، زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. بزرگ زندہ ہو، عالم زندہ ہو، اس سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کرو. اور وہاں بھی ضروری نہیں کہ چھوٹا بڑے سے کہے. کدی کدی جڑا وڈا آدمی ہے نا وہ بھی چھوٹیاں نو آکھے. ہمیشہ مقتدی نہ کہتے رہے امام صاحب کو، کبھی کبھی امام بھی مقتدیوں کو کہے کہ میرے لیے. ہمیشہ مرید پیروں کو نہ کہتے رہے، کبھی کبھی پیر بھی مریدوں کو کہیں کہ میرے لیے کیا کرو. چھوٹا بڑے سے درخواست کرے، بڑا چھوٹے سے درخواست کرے. میں اس پر کون سی دلیل پیش کروں، ابھی میں بیان کر چکا ہوں. ہر اذان کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں کن کے لیے مانگتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ امام الانبیاء امتیوں کو کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے کیا کرو. درود کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں. مجھ جیسا گناہگار کس کے لیے؟ کس نے ہمارے ذمہ لگایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ؟ کس نے ہمیں ذمہ لگایا؟ ہم جیسے کمزور گناہگاروں کے کہ تم دعا مانگو. کس کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا لا تنسانی فی دعائک یا اخیا، اے میرے پیارے بھائی وہاں جا کے مجھے اپنے دعاؤں میں بھول نہ جانا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟
ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪੀਰਾਂ ਆਖਿਆ मुरीदां नूं? मुरीद ही कहते हैं। उनके जहन में है कि इनकी अल्लाह नहीं मोड़ता। ये बात गलत है। कभी कभी बड़े छोटों को कहें और कभी कभी छोटे बड़ों। जिंदा बंदे से आप दुआ करवा सकते हैं। बुजुर्ग जिंदा हो, आपके पीर साहब हैं, मुर्शिद हैं, आप दुआ की दरख्वास्त करें। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, फौत हो गए, फिर उनसे दुआ नहीं करवानी। कहो कहो, फिर उनसे दुआ नहीं करवानी जी, फिर उनके लिए करनी है। बस यही लोगों को गलत फहमी है, लोगों को समझ नहीं आ रही। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह के, दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दुआ इस मैयत से। सामने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मैयत है, हज़रत सुल्तान बाहू की मैयत है, मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मैयत है, किसी आलिम की, इमाम की, बुज़ुर्ग की, पीर की, मुर्शिद की, शहीद की सामने जिस्म पड़ा हुआ है, आप उस पर आए हैं तो थोड़ा जिया तो यार रहम करो, बदल दो यार। दुआ इस मैयत से, इस मैयत के लिए क्या कहेंगे? दुआ वास्ते हाजिर इस। कल भावें साढ़े गाटे लग जाई, आज तो बच्चू मैयत आखना, आज तो कहना मैयत, कल हमारे गले लग जाना भी ये मैयत कहते हैं बुजुर्गों को। अगर तू मैयत नहीं कहना चाहता तो फिर जुर्रत करना, जनाजे पे खड़े होकर कहा दुआ वास्ते हाजिर इस जींदे दे, कहना दुआ वास्ते हाजिर इस जिंदे के। वहाँ बड़ा है छोटा है, हर कोई कह रहा है दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के। इस पर बड़ी तकलीफ हो रही है कि बुजुर्गों को मैयत कह देते हैं जी। ये बंदयालवी ग्रुप गुस्ताख हैं जी, बेअदब हैं जी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, उनसे बढ़कर पूरे सहाबा में कोई भी नबी पाक का इतना मुहिब नहीं, इतना जानिसार जितना हजरत अबू बकर जानिसार हैं, इतना कोई भी जानिसार मेरे नबी का नहीं है। 40,000 दिरहम मालियत रखता था। सब दीन पे कुर्बान कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद किसने करवाया था? बोलते क्यों नहीं हो? हजरत ज़नीरा को, अबू फ़कीया को, ये गुलाम लोग थे, इन पर मसाइब की बारिश होती थी, तपते हुए कोलों पे लिटाया जाता, आंखों में लोहे की गर्म सलाखें फेरी जाती, इनके सीने पे चढ़ के कूद के इनकी पसलियां तोड़ दी जाती। उमैया से हजरत बिलाल को किसने खरीदा था? और जब खरीदने के बाद उमैया ने कहा इतनी कीमत देते है भी नहीं सी, जितनी कीमत तूने दे के खरीद लिया, तू तो ताजिर आदमी है, तेन समझ नहीं आई। हजरत अबू बकर ने फरमाया अगर बिलाल के खरीदने के लिए मुझे घर के मकान की कड़ियां भी बेचनी पड़ती ना, फिर भी मैं बिलाल को खरीद लेता। सारी दौलत मेरे नबी पे निछावर कर दी। आज लोग कहते हैं सैयदा फातिमा का हक अबू बकर ने मार लिया। बात करते हुए बंदे को शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए बंदे को। दरबार के अफसाने घड़े तुमने,
4 گھنٹے سیدہ دربار میں کھڑی رہیں. کون سا دربار تھا ابو بکر کا؟ بولو کون سا دربار تھا حضرت ابو بکر کا؟ اس دربار کا نام لو جس میں سیدہ کھڑی رہی تھیں. دربار تھا، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہ ظالم کرسیوں پہ بیٹھے رہے، سیدہ دھوپ میں کھڑی رہی. تمہیں حیا نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ سیدہ کا شوہر کہاں تھا؟ ان کی تو تلوار زمین کو چیر دیا کرتی تھی، اور زمین کو چیر کے دوسری زمین، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں چیرتی چلی گئی. اللہ نے جبریل کو کہا جا جا تے ہن لیندہ ہی. جبریل نے نیچے پر رکھا. وہ تلوار کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی وہ تلوار؟ تیری اور میری اہلیہ کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو تو غیرت مند ہے، اور حضرت علی جیسا بہادر اور دلیر اور نڈر اور غیرت مند وہ گھر میں، اور بی بی تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ تم نے حضرت علی کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ کوئی غیرت مند شوہر، ٹٹولو اپنے آپ کو، کوئی غیرت مند شوہر ایسا کرتا ہے کہ دروازے پہ دشمن آ جائیں آگ لے کر اور خود دروازے پہ نہ جائے اور بیوی کو بھیج دے؟ بیوی کو بھیج دے کوئی غیرت؟ اور یہ بات تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. تم نے اس ابو بکر کے متعلق یہ سب کچھ کہا. میں نے اگلے دن گجرانوالے ایک جلسے میں ایک جملہ کہا تھا. تم نے اس ابو بکر کے متعلق یہ کہا کہ دنیا کی ساری سعادتیں، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کے سارے عروج، دنیا کی ساری بلندیاں، دنیا کی ساری خوش قسمتیاں، خوش بختیاں آمنہ کے لال کی جھولی میں رب نے ڈال دی تھی، اور غار میں اسی محمد کو ابو بکر کی جھولی میں ڈال دیا تھا. تین دن اور 3 راتیں اکیلی غار اور 2 یار. تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ تمہیں حیا نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے؟ تم خواب میں ترس گئے ہو کہ کبھی نبی پاک کی زیارت ہو جائے؟ یا اللہ کبھی خواب میں ہماری قسمت میں کر مولا کہ کبھی خواب میں اس چہرہ پر انوار کو دیکھیں، خواب میں دیکھیں. اور خواب میں دیکھنے والا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے. یہاں 3 راتیں ہیں، 3 دن ہیں. ایک میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر ہے. میرا نبی ابو بکر کی جھولی میں سر رکھ کے سویا ہوا ہے. ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھیا. سانپ کے ڈسنے سے جو آنسو بہے تو وہ نبی پاک کے چہرے پر انوار پہ آ کے گرے. اس ابو بکر پہ تبرہ کرتے ہو؟ اس ابو بکر کا ایمان پوچھ رہے ہو؟ حد ہو گئی ہے یار، ہم کس زمانے میں آ گئے ہیں؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. انا للہ. دن کے 12 بجے ہوں، سورج پورے عروج پہ ہو، اور ایک بندہ کہے ثابت کرو سورج ہے، کرو ثابت. وہ کہتا ہے دلیل دو کہ سورج ہے. ہم کہیں گے پاگل آدمی،
اس سورج نے زمین کے ذرے ذرے کو روشن کر دیا ہے. یہ خود دلیل ہے کہ سورج ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، دن کے 12 بجے سورج کے روشن ہونے پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ابو بکر کے ایمان لانے پر یقین ہے. تم اس کی دلیلیں پوچھتے پھرتے. سب کچھ میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے. آج ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. یہ دشمن تھے میرے نبی کے، اور دشمن تو وہ تھے، پتہ نہیں میرے اشارے کو، اور دشمن تو وہ تھے جو ننگی تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے. دشمن تو وہ تھے جو ننگی تلواریں لے کر باہر آ گئے تھے آپ کے گھر کے باہر کہ یہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے. اور پاگل آدمی دشمن وہ تھے. ابو بکر دشمن ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتا نا. وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ ہوتا. میرا نبی بچ بچا کے، بلکہ رب نے بچا کے وہاں سے اپنے نبی کو نکالا، اور میرا نبی وہاں دشمنوں کے نرغے سے نکل کے ابو بکر کے گھر پہنچا. دشمنیوں والے جو لوگ ہوتے ہیں، دشمنی والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ہم شہری لوگ اس معاملے میں کچھ پرسکون ہیں کہ یہاں کوئی جھگڑے اس طرح کے نہیں ہوتے. کئی علاقے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدماش ہیں، 1-2 گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کی دشمنی ہو گئی، پھر وہ اشتہاری ہو گئے، پھر قتل، گولیاں، اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو گئی، مار دیا، سفر پہ جا رہا ہے، کچہریوں میں تاریخ بھوتنے آیا. دشمنی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. لیکن جس آدمی کے گھر کو دشمن گھیر لیں، چاروں طرف سے گھیر لیں، اور کسی طریقے سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، دشمنوں کا گھیرا توڑے، نکل جائے، نکل کے پھر دشمن کے گھر جائے گا نا. بولو تو صحیح یار. پھر دشمن کے گھر جائے گا نا، پھر دوگلے دوست کے گھر جائے گا نا. کس کے گھر جائے گا؟ نہیں، بولو تو صحیح. کس دوست کے گھر جائے گا؟ جس دوست پر 100% اعتماد ہوگا. یہ مر جائے گا، میرا راز فاش نہیں کرے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، بچ کے نکل کے اس کے گھر میں جائے گا. معلوم ہوتا ہے مکے میں میرے نبی کا سب سے وفادار دوست تھا تو صدیق اکبر تھا کہ دشمنوں کے نرغے سے نکل کے میرا نبی سیدھا کس کے گھر گیا تھا؟ ابو بکر کے گھر گیا رضی اللہ تعالی. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ تم کیا جانو صدیق اکبر کون ہے؟ پاگلو، بندیالوی سے سنو. سارے لوگ چلتے ہیں تو نبوت کے دروازے پہ آتے ہیں. اگلی غلطی تو سمجھ جانی چاہیے. کچھ آپ بھی سمجھ جایا کرو. ہر جمعے پہ میں بیان کرتا ہوں، میرے اشارے تو سمجھا کرو. سید الملائکہ جبریل امین چلتا ہے تو نبوت کے دروازے پر
حضرت عمر گھر سے چلے نبوت کے دروازے پر، عثمان ذوالنورین نبوت کے دروازے پر، حضرت علی نبوت کے دروازے پر، ساری دھرتی کے لوگ، آسمانوں کے ملائکہ چلتے ہیں تو نبوت کے دروازے پہ آتی ہیں۔ تو کیا جانے ابو بکر کے مقام کو جہاں چل کے نبوت خود جایا کرتی ہے۔ نبوت ابو بکر کے دروازے پر، پھر سارا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں لگا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ نابینے باپ نے پیچھے سے آواز بھی لگائی، ابو بکر میں نابینا ہوں، پتر اس واسطے جوان کری دینے جدہ ہاتھ دی سوٹی بنن لگن تے ابے نو چھوڑ کے ٹر جان، میں نابینا۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دی۔ باپ نے کہا یہ اپنی بیٹیاں دیکھ، 2 بیٹیاں تیرے گھر میں، کت کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب بھی مڑ کے نہیں دیکھا، دروازے کی طرف رخ ہے، بس اتنا کہا بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ جس کے دروازے کا دربان جبریل امین بنا کرتا ہے، جس کی سواری کی رکاب جبریل تھامتا ہے، آج وہ چل کے میرے دروازے پہ آیا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد عربی کے لیے تو میرا سب کچھ قربان ہے، جتنی رقم تھی وہ ساتھ لے لی۔ گھرانہ دیکھو گھرانہ، نابینا باپ پوتیوں سے پوچھتا ہے اسماء ابا کچھ چھوڑ کے بھی گیا؟ تو وہ کنکریوں کے اوپر کپڑا ڈال کے، ابو بکر تیرے گھرانے دیاں ریساں ہی کوئی نہیں، کنکریوں پہ کپڑا ڈال کے دادا کا ہاتھ لگاتی ہیں، بابا بہت کچھ چھوڑ گئے۔ مشرکین کو پتا چلا کہ جن کو قتل کرنے آئے تھے وہ تو نکل گئے، ہماری ساری سکیم مٹی میں مل گئی، تو وہ فوراً ابو بکر کے گھر آئے۔ کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یہ مشرکین مکہ کا بھی یقین تھا، اگر نبوت گھر میں نہیں ملتی تو پھر نبوت قصر صداقت میں ملے گی، انہیں بھی پتا تھا، وہ فوراً ادھر آئے۔ اسماء سے ابو جہل نے پوچھا بابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے تھپڑ مارا، یہ دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا لگی، ان کے کان کی بالی بھی گر گئی۔ پھر اس نے مارنا شروع کیا، یہ بچی ہے صنف نازک، یہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو، پھر ابو بکر کے گھرانے کی وفائیں دیکھو۔ کہتی ہے میری رگوں میں ابو بکر کا خون دوڑتا ہے، مر جاؤں گی محمد کا راز نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی۔ پھر وہ تو غار میں پہنچ گئے۔ جو خوف میں ہوتا ہے آدمی، بھاگ کے آئے ہیں، چھپ کے آئے ہیں، دور سے ایک سایہ نظر آیا، میرے آقا نے کہا ابو بکر وہ دیکھ رہے ہو کوئی آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ فکر نہ کیجئے،
میری بیٹی اسما نبوت کے لیے تازہ کھانا بنا کے لائی. اسما آئیں، ان کے چہرے پہ تمانچے کے نشان ابو بکر نے دیکھے. بیٹیوں والو، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، کن لوگوں کو بے وفا کہہ رہے ہو، کن لوگوں کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہو کہ انہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں میرے آقا کے ناموس پہ قربان کر دی تھی. پھر ایک سایہ نظر آیا. کون ہے؟ یہ میرا غلام ہے، بکریوں کا تازہ دودھ نبوت کو پلانے کے لیے. پھر ایک سایہ نظر آیا. کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، مکے کی ڈائری پہنچانے ہے. سارا گھرانہ ہی میرے نبی کی خدمت میں لگا ہوا، سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابو بکر سے با وفا، بڑھ کر با وفا میرے نبی کا کوئی نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے خطبے میں، جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، کل قیامت کے دن رب خود اتارے گا. میرا نبی کہتا ہے کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، اور تم کہتے ہو کہ نبوت کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے نبی پاک کے گھرانے پہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے. یہ تصویر پیش کی تم نے اسلام کی. کیا تصویر پیش کر رہے ہو؟ میرے نبی کے سسر بے ایمان، میرے نبی کے داماد بے ایمان، میرے نبی کی بیویاں منافقہ، میرے نبی کے ساتھی مرتد. کیسا نبی ہے، کیسا انقلاب ہے. ادھر نبوت کی آنکھیں بند ہوئیں، سارا انقلاب ختم ہو گیا. اس انقلاب کے اثرات ایک مہینہ بھی نہ رہے. یہ کیسا انقلاب تھا؟ یہ تصویر تم نے پیش کی اسلام کی، جبکہ اسلام کی حقیقی تصویر یہ تھی کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھایا اور کچھ صحابہ پریشان ہوئے، اکیلا ابو بکر پہاڑ بن کے سامنے آ گیا تھا. اس نے کہا میں نے اسامہ کا لشکر بھی بھیجنا ہے، میں نے اسامہ ہی کو کمانڈر رکھنا ہے. صحابہ کہہ رہے تھے ابھی یہ لشکر نہ بھیجو، بھیجنا ہے تو اسامہ کو کمانڈر نہ بناؤ، 18 سال کا نوجوان ہے. ان کی محبت دیکھو، ان کا پیار دیکھو، ان کی عقیدت دیکھو. فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو ہٹا دوں؟ میرے نبی کا بنایا ہوا کمانڈر میں نہیں ہٹاؤں گا. یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے. ان سے جنگ کرنا بھی چھوڑ دیں. مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں ان سے دو ہاتھ کر لیں، پھر ان سے نپٹ لیں گے. ہم کمزور ہو جائیں گے. 3 محاذ اکٹھے نہ کھولو. حضرت عمر جیسا جری آدمی، عبقری آدمی، وہ بھی تجویز دیتے ہیں 3 محاذ نہ کھولیے گا، کمزور ہو جائیں گے. اور وہ کمزور بدن کا ابو بکر، کمزور بدن کا ابو بکر، وہ جو نرم دل تھا، اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں جانور کی رسی دیا کرتا تھا، آج اگر انکار کرے گا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اکیلا اس کے خلاف جہاد کروں. ڈٹ گیا ابو بکر.
پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا ابو بکر، میں اکیلا جہاد کروں۔ پھر مدعیان نبوت کے خلاف لشکر بھیجا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجا، اسامہ کا لشکر بھی بھیجا۔ جدھر جدھر سے یہ لشکر جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہو مسلمان حالے کمزور نہیں ہوئے، حال انچ توانائی اور طاقت ہے، دیکھو یار تینوں طرف لشکر بھیج دیے، رب نے تینوں طرف سے فتح کے عالم لہرائے، تینوں لشکر کامیاب واپس۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ اگلا اشارہ میں بولتا کم ہوں، اشارہ زیادہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتا ہے ہمت او، کہنے والا کون ہے؟ اہل سنت کا کوئی شیخ الحدیث ہے؟ اہل سنت کا کوئی خطیب ہے؟ کوئی عالم ہے؟ کسی مسجد کا خطیب ہے، مدرس ہے، محتمم ہے؟ کہنے والا مصور پاکستان ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولائے ماں، مولائے ماں نبی پاک ہمارے سردار، مولائے ماں ہمارے سردار، لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہمارے سردار پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ آمن الناس، آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال حد کر دیتی ہے، کوئی یہاں نہیں پہنچا جہاں تو پہنچا ہے۔ کہتا ہے کلیم اول سینائے ماں، سینا طور، طور پہاڑ کو سینا بھی کہتے ہیں۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمارے طور کا تو پہلا کلیم بھی ہے۔ ایک کوہ طور کا کلیم تھا موسیٰ، جس سے رب نے باتیں کی۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا جو کلیم ہے ابو بکر تو ہے، ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو۔ اسلام لانے میں نبی پاک کے بعد دوسرا تو ہے، بدر میں بھی دوسرا تو ہے، قبر میں بھی دوسرا تو ہے، غار میں بھی دوسرا، جس کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال نے اس چھوٹے سے شعر میں پوری تاریخ سمو دی۔ اس کو کہتے ہیں جامع کلام۔ علامہ اقبال نے اتنا جامع کلام کیا کہ بندہ دنگ ہو جاتا۔ اس کی میں تشریح کروں تو میں گھنٹے لگا دوں، چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، جھوٹے مدعیان نبوت تین تھے، تین۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے دینے والے دو، اسامہ کا لشکر بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، صحابہ پریشان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی عبقری جری وہ پریشان، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہمت او، ہمت کہتی ہیں طاقت، کشت کھیت، ابر بادل۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او سے مراد ابو بکر، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے تب میں بولوں گا ساتھ۔
کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، سبحان اللہ، بے شک پھر بادل اس کھیت پہ برستا ہے تو مرجھایا ہوا کھیت لہلہانے لگتا ہے، سرسبز ہو جاتا ہے۔ ہمت او کشت ملت، ملت میں نا امت، کشت ملت راچو آبرو، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بارش بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو۔ میں 22 جمادی الثانی کے حوالے سے کچھ بات حضرت ابوبکر پہ کرنا چاہتا تھا، تو میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں یہ مضمون کیسے بیان کروں کہ ہمارا موضوع تو اور ہے، لیکن رب نے کروا دی۔ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کس طرف سے اس طرف آ گیا تھا؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہو، حافظہ میرا بھی کمزور ہے پر توڑے تے بیڑے ہی غرق ہویا گیا۔ میں آیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کو میت کہتے ہیں، ذہن میں آ گئی یہ اشاعت توحید والے بندیالوی گروپ، یہ اولیاء کو انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ میت، اور میت کہنا گستاخی ہے، یہ تو گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے میں امہات المومنین بھی موجود ہیں، میرے آقا کا جسد اقدس کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو اطلاع ہوئی، یہ 3-4 میل کے فاصلے پر اپنی ایک اہلیہ کے گھر تھے، آئے، گھوڑا مسجد کے دروازے پہ باندھا، اندر داخل ہوئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ چپ کر کے حجرے میں آئے، ازواج مطہرات نے پردہ کر لیا، حضرت عائشہ بیٹی تھی وہ پاس تھی، حضرت ابوبکر نے میرے نبی کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور میرے نبی کے ماتھے کو چوم لیا۔ ابو بکر تیریاں ریسیں ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کے ماتھے مبارک کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اٹھاؤ بخاری حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھاؤ، علماء سے جا کے پوچھو بندیالوی نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا طبت حیاً و میتاً، کہو ایک دفعہ، طبت حیاً، طبت حیاً و میتاً۔ میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تیری موت بھی پاکیزہ ہے۔ یہ میتاً کا لفظ کون بول رہا ہے؟ گستاخی ہوتا تو بولتے، بے ادبی ہوتا تو بولتے، نبی پاک کی توہین کا لفظ ہوتا تو بولتے؟ یا تم نے جو محبت کے پیمانے بنا رکھے ہیں، تم نے جو محبت کے ترازو تراش رکھے ہیں، یا جھوٹے راویوں کے ساتھ رہو، بندیالوی کو ابو بکر کے ساتھ رہنے۔ یہ ہمارا ایک مدرسہ ہے استقلال آباد کالونی، جامعہ رحمانیہ، وہاں بنات کی تعلیم بھی ہے، حفظ کی بھی اور درس نظامی بھی، ڈھیر سارے طلبہ وہاں زیر تعلیم۔ ان کا سالانہ جلسہ ہے تکمیل بخاری، جو بنات میں ہوئی، کورس مکمل ہوا بنات کا، تکمیل بخاری دستار بندی حفاظ کرام، یہ ہے جی پرسوں
14 دسمبر اتوار بعد نماز ظہر، اس میں نے بھی جانا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہے جی۔ مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب نے بھی آنا ہے، مولانا محمد امجد صاحب ہیں، ممبر ہے نظریاتی کونسل کے فیصل آباد سے، ہمارے حضرت شیخ القرآن کے پوتے ہیں مولانا ولی اللہ خان، انہوں نے بھی آنا ہے۔ حمد و نعت کے لیے حسن افضال صدیقی نے آنا ہے۔ تو یہ پرسوں ہے جی استقلال آباد کالونی جامعہ رحمانیہ، اس علاقے کے جو احباب یہاں آئے ہیں وہ تو لازماً شریک ہوں۔ آپ میں جو ملازم طبقہ ہے فارغ ہوتے ہیں اتوار کو، آپ بھی اس کانفرنس میں لازماً شریک ہوں۔ اتوار ہی کو 25 بلاک کی مسجد میں انشاءاللہ میرا درس قرآن ہے، ظہر کے بعد رحمانیہ میں اور عشاء کے بعد 25 بلاک میں درس قرآن ہے۔ وہاں تمام حضرات جو اس علاقے کے ہیں وہ تو لازماً اس پروگرام میں شریک ہوں، اور دوسرے احباب جو ارد گرد کے ہیں وہ بھی ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دیں اور وہ بھی وہاں تشریف لائیں۔ دیں جی اذان۔